بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز و مکرم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہم تمام کو نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخش دے. حالات بڑے ناموافق ہیں، بڑے ناسازگار ہیں. لوگ ہمارے مال کے بھوکے نہیں ہیں، ہمارے ایمان کے بھوکے ہیں، اور اس چیز میں ان کا ساتھ پورے طریقے سے شیطان دے رہا ہے. آپ بھی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر سامنے آ جاتی ہے جو دل کو تار تار کر دیتی ہے. ابھی کل ہی کا واقعہ ہے، کوئی نامعقول سپریم کورٹ میں عرضی دیتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر 26 ایسی آیتیں ہیں جو وائلنس کو بڑھاوا دیتی ہیں، ان کو قرآن سے نکال دیا جائے. نعوذ باللہ. سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لعن طعن کرتا ہے کہ یہ آیات نبی کے زمانے میں نہیں تھی، انہوں نے گڑھ کے من گھڑت بنا کر کے آیات کو قرآن میں داخل کر دیا. بہرکیف ایک بات کو ذہن نشی رکھ لیں، اغیار صرف اکیلا نہیں ہے، ان کے ساتھ شیطان کی پوری پاور اور پوری طاقت ہے. وہ آپ کو فرائض سے ہٹا کر کے بیکار کی چیزوں میں لگائے گا، اور آپ لگو گے، کرو گے ثواب کی نیت سے، حالانکہ وہ اصل دین نہیں ہوگا. کیوں؟ شیطان نے تو پرمیشن لی اللہ سے، قرآن نے اس کا اعلان کیا. اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھائی ہے قرآن نے، قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، کہ بار الہ تیرے عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے، سارے کے ساروں کو گمراہ کر دوں گا. کیا کہا؟ سارے کے ساروں کو گمراہ کر دوں گا.
اور پوری مشینری ہمارے مال کی بھوکی نہیں ہے، کسی کو ہمارا مال نہیں چاہیے، ہمارا ایمان چاہیے، ہمارے اعمال سے ان کو بیر ہے۔ اس لیے میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ اپنی آنے والی نسلوں میں صحیح دین کو منتقل کیجیے اور دین کے تعلق سے اپنی اولاد کو کٹر بنائیے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ اپنے آپ بھی جمیے، اپنی اولاد کو بھی اس کے اوپر کھڑا کیجیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی رات آ گئی میرے بیٹے 1000 نفل پڑھنے نا فرض کو لات مار دے، یہ دین نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے روزے پر اپنے 7، 8، 9، 10 سال کے بچوں کو جمائیے، نہ کہ شب معراج کے روزے کے چکر میں پڑیے۔ فرض روزہ رمضان المبارک کا ہے، نہ کہ شب معراج کا۔ یہ شیطان کے حربے ہیں جو استعمال کر رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے اس رات میں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے۔ آج جن لوگوں نے یہاں نماز پڑھی ہے فجر کی، حالت دیکھ لیتے مسجد کی کیا تھی، رونے کا دل کر رہا تھا۔ یہ ایریا بھی بھرا ہوا نہیں تھا، اور ساری رات جاگرن ہوا ہے شب معراج کے تعلق۔ شب معراج کی تعلیمات تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں، کیا تحفہ دیا نبی کو تو پتہ ہی نہیں، کیا ملا کیا نہیں ملا اس سے بے خبر، رات جاگ لی اور جا کر کے سو گئے، ہو گئی۔ قرآن نے اعلان کیا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، وجہ بیان کرنی پڑے گی، ہر عمل کی چھوڑا نہیں جائے گا۔ کبھی سوچ رہے ہو 1000 پڑھ لی، کہاں سے لائے تھے بتا تو دو۔ بتائیے، ریفرنس دیجئے، آپ کے سامنے قرآن ہے، احادیث مبارکہ کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ صحابہ نے ہم تک من و عن بغیر کسی کمی اور بیشی کے دین کو پہنچایا ہے۔ ہمارے پاس صحابہ سے مضبوط ایمان ہے، ہمارے پاس صحابہ سے مضبوط اعمال ہے کہ ان کی شب معراج سمجھ میں نہیں آئی، 1450 سال بعد میری سمجھ میں آ گئی۔ مجھے شب معراج کا روزہ رکھنے کی توفیق اللہ نے دے دی، اور صحابہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے تھے، ان کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی روزہ رکھنے کی۔ ارے کوئی ایک دلیل تو مجھے بھی دے دو تو میں بھی رکھ لوں۔ وہ تو وہی ہو گیا کہ پورے رمضان کے مہینے نماز نہیں پڑھنی ہے، امام صاحب کے کان آ کے کھانے کہ عید کی نماز کب ہوگی۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ دین ہے؟ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ میری بات یاد رکھ لو، آنے والے 100-200 سال بعد جتنی تیزی سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو لوگ 200 سال بعد انسان کو معراجی کرانے لگ جائیں کہ چلو بھائی معراج کرا دیتے ہیں آپ کو۔ یہی اگر اصل دین رہے گا، اصل دین سے ہٹ جائیں گے، شیطان تو بیٹا ہے دھاک میں، آپ کو ایسے ایسے الفاظ سے گھمائے گا کہ بڑے سے بڑا فقیہ، محدث، مفسر لاجواب ہو جاتا ہے۔ صبح ہی پکڑ لیا مجھے ایک آدمی نے اور کرنے لگ گیا، ارے پڑھ لی اگر رکعت نماز تو کون سا گناہ کر لیا، رکھ لیا اگر روزہ تو گناہ تو نہیں کرا نا بھائی۔ میں پوچھوں بھائی ایک بات بتائیے، اچھی بات ہے، یہ چیز آپ کو رجب کے مہینے میں کیوں یاد آئی؟ مہینے تو سب اللہ کے یکساں ہے نا، ربیع الاول بھی ہے، ربیع الثانی بھی ہے، جمادی الاولیٰ بھی ہے، اخریٰ بھی ہے، آپ اس کی بھی تاریخوں میں اہتمام کیجئے روزہ رکھنے کا۔ دین میں ہر نئی بات کا ایجاد کرنا بدعت ہے اپنی طرف سے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر عمل کا آپ سے ریفرنس مانگے گا، نبی کی زندگی سے آپ کے عمل کو میچ کیا جائے گا، صحابہ کی زندگی میں رب العزت تلاش کرے گا، تابعین تبع تابعین کی زندگی کو دیکھے گا، اگر میچ کر گیا آپ کا عمل
تو آپ کامیاب بامراد ہے، نہیں تو بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر کے آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ نہیں چاہیے اللہ کو آپ کا ایسا عمل۔ آپ کہیں میں بازار سے مرغی خرید کر کے لاتا ہوں، میں تو نہیں پڑھتا بسم اللہ اللہ اکبر، میں تو میرا نام لے کے کاٹتا ہوں، چلے گی اللہ کو وہ مرغی؟ بتائیے، چلے گی وہ مرغی؟ اللہ کے یہاں قابل قبول ہے؟ نہیں نا۔ اللہ کے رسول کا جو طریقہ بتایا ہوا ہے اس نہج پر اگر آپ نے اس مرغی کو ذبح کر کے کھایا ہے تو وہ حلال ہے، نہیں تو وہ حرام ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ آپ نے نام لے کے آپ کا مرغی کاٹی ہے، ایک کہاں سے آپ کو ریفرنس ملا؟ میرے کیف بات لمبی ہو جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رجب المرجب کی جو یہ 27 آج تاریخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ مہینہ باعزت بابرکت تھا۔ عرب قبائلی لوگ، عرب کے جو جاہل بدو گوار لوگ تھے، اس ماہ مبارک میں بھی قتل و قتال، جنگیں وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ پچھلے جمعے میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ شب معراج کا رجب کے مہینے میں ہونا یہ یقینی امر نہیں ہے۔ مفسرین محدثین کے مختلف اقوال ہیں، کسی نے ربیع الاول میں بھی لکھا ہے، کسی نے رمضان المبارک میں بھی کہا ہے، ایک قول 27ویں رجب کا بھی ہے۔ بہرکیف آج میں جو بات کروں گا شب معراج کے تعلق سے، اس بات کو آپ ذہن سے نکال دیں کہ یہ کب ہوئی، لیکن بہرکیف شب معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ضرور ہے، جس میں اطہر کے ساتھ بیداری کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے دربار بلایا۔ کیوں بلایا؟ کیا کیا انعامات سے نوازا؟ بلانے کا منشا اور مقصد کیا تھا؟ اس تمام واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے، نہ کہ یہ سبق لیں ہم کہ اس کو رات بھر جاگ کے منائیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بھئی اس رات میں 27 رجب کو عشاء بعد اگر کوئی چاہے کہ بھئی واقعے کی تفصیل ہمیں مل جائے، کیسا واقعہ جیسے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، ایک پروگرام ہو 1-2 گھنٹے کوئی بیان کر دے واقعے کی تفصیل، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اسپیشلی اس تعلق سے جاگنا، عبادت کرنا ثواب کی نیت سے، یہ سراسر غلط ہے۔ بہرکیف پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں کرائی گئی؟ معراج کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر ایک بتانا تو اس کے لیے 8-10 گھنٹے درکار ہے۔ مختصر میں اس واقعے کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اور سورہ نجم کے اندر اس شب معراج کے واقعے کو مفصل ذکر کیا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی صحیح بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں مختلف صحابہ سے اس واقعے کی مختلف طریقے سے، مختلف مضامین سے تفصیل ملتی ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس کیوں بلایا؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والوں سے دل برداشتہ ہو گئے تو آپ نے طائف کا سفر کیا، اس غرض سے کہ وہاں کے لوگ میری بات کو سنیں گے، میرے لائے ہوئے دین پر لبیک کہیں گے، اور لوگ جھوک در جھوک ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سوچا تھا ویسا ہوا نہیں، اس کے الٹ ہوا۔ وہاں سے بھی آپ کو مایوسی اور ناکامی ہاتھ لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو میں نے طائف کے سفر کو بہت سے اپنے بیانوں میں کہا ہے، بڑا دلسوز واقعہ ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوتی سفر پہ جب گئے اور جب واپس آئے تو آپ زخمی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن
سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر مغرب کی نماز، اس وقت 2 نمازیں تھیں، فجر اور مغرب، فجر کی نماز دن کے شروع میں اور مغرب کی نماز دن کے اخیر میں۔ آپ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بستر پر آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کچھ اور فرشتوں کے ساتھ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چھت پھاڑ کر کے داخل ہوئے اور ادباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا، پیر پر ہاتھ لگایا اور آپ کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے پر سوئے ہوئے نہیں تھے، نیم بیدار تھے۔ آپ کو اٹھانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کو حتیم میں لے گئے۔ حتیم میں لے جانے کے بعد آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، جس کو احادیث مبارکہ میں شق صدر کہا جاتا ہے۔ آپ کے دل کو دھویا گیا، آپ کے دل سے غموں کو نکالا گیا، نورانیت، ایمانیت، اخلاقیت، سارے کے سارے کمالات اللہ کے ذریعے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ کے رسول کے دل کے اندر ڈال دیے، پھر دل کو وہیں پر فٹ کر دیا گیا۔ ایک طریقے کا آپریشن تھا۔ اس آپریشن کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کو اب سفر کرنا ہے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہ سفر پہلا سفر ہے۔ جنت سے ایک سواری لائی گئی جو ایک دم سفید، دودھ کی طرح سفید تھی، جس کا نام براق تھا، جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، جس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم رکھا جاتا تھا۔ براق مطلب بریق، برق مطلب بجلی، بجلی کی تیزی والا جانور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس دوران آپ کو کوہ طور دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی بہت سے راستے میں مناظر کرائے گئے۔ یہاں پہ تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی وہاں پر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم صف بندی کر کے کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ مقتدی تیار ہیں، آپ امامت کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق جو سواری تھی اس کو باندھ دیا وہاں پر جہاں پر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم سے لے کر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی 2 رکعت نماز امامت فرمائی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اپنے جسموں کے ساتھ تھے یا روحوں کے ساتھ تھے، ایک لمبی بحث ہے۔ میرے کیف یہ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی شب معراج میں امامت فرمائی۔ یہ سفر پہلا سفر ہے۔ اب یہاں سے دوسرا سفر شروع ہوتا ہے 7 آسمانوں کا۔ یہ سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر فرمایا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری سواری کا انتظام کیا گیا، جس کا نام احادیث مبارکہ میں رفرف آتا ہے۔ رفرف کہتے ہیں اس سیڑھی کو جو آپ کو بلندی کی طرف لے جائے اور تیزی کے ساتھ لے جائے، جیسے ہم لفٹ میں سفر کرتے ہیں نا، اوپر کی طرف سیکنڈ میں 40 50 60 فلور آدمی پہنچ جاتا ہے۔ تو رفرف سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہمراہ سوار ہوئے۔ جنت کے مناظر، جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ جو چیزیں آتی تھی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاندہی کرتے تھے۔ بہت لمبا واقعہ ہے یہ، اگر آدمی تفصیل سے بیان کرنے جائے تو 7-8 گھنٹے لگیں گے اس واقعے کو بیان کرنے میں۔ میرے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمانوں تک کا سفر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہم تمام کے ابا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی اپنے بھائی کو مرحبا مرحبا خوش آمدید کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوتی ہے، وہ بھی اپنے بھائی اپنے نبی کا مرحبا خوش آمدید کہہ کر کے استقبال کہتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر آپ کی ملاقات سیدنا ہارون علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوتی ہے۔ آخری آسمان ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں جس کو سدرۃ المنتہا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المعمور بھی دکھایا گیا جو خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر سینٹر میں ہے۔ وہاں پر بھی وہ ایک گھر ہے کہ جب سے یہ دنیا ایجاد ہوئی ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، روزانہ اس بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ نماز پڑھ لی قیامت تک اس کا ڈبل نمبر نہیں آئے گا۔ وہ گھر بھی اللہ کے رسول کو دکھایا گیا۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے خیرآباد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اب آپ آگے کا سفر تنہا کریں گے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جس کی شاخیں، جس کی جڑ چوتھے آسمان پر ہے، اور جس کی جو شاخیں ہیں وہ ساتویں آسمان تک ہیں۔ اس درخت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ایک سنگم کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے آسمان سے اترتے ہیں کمی بیشی ہو کر کے نیچے کی طرف آتے ہیں، جو انسانوں کے اعمال اوپر کی طرف جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پہ رک کر کے کمی بیشی ہو کر کے اوپر کی طرف جاتے ہیں۔ یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے لوح و قلم کو دیکھا، انسانوں کے جو نامہ اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں، اچھے برے نامہ اعمال ترتیب دیے جا رہے ہیں، ان فرشتوں کو دیکھا، اور سب سے بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنی اصلی حالت میں یہاں پہ دیکھا کہ آپ کے 600 پر تھے اور بہت لہیم شہیم، مشرق سے لے کر مغرب تک ایک دم کشادہ پھیلے ہوئے تھے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آگے کی طرف جاتے ہیں، اللہ کا دیدار۔ اس میں بھی مختلف قول ہے۔ کچھ محدثین کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، کچھ کا کہنا ہے نہیں دیکھا، لیکن جن لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قول مضبوط ہیں۔ بہرکیف ہمارا بھی یہی ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی، جسمانی معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ اب غور کیجئے، جب اللہ سے ہمارا نبی فیس ٹو فیس ہوتا ہے، یہ ایک ملاقات ہے اس شخص کی جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جو طائف کے دعوتی سفر پہ گیا اور اس کو کچھ ہاتھ نہیں لگتا ہے۔ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے سامنے اگر وہ آ جائے فوراً اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، چپٹ لیتا ہے،
تحفے تحائف پیش کرتا ہے، سلام دعا ہوتی ہے، مصافحہ ہوتا ہے، معانقہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا دیدار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 کلمات نکلے جو ہم 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں کہ التحیات للہ پہلا کلمہ، والصلوات دوسرا کلمہ، والطیبات، کہ اے میرے رب، اے میرے پالنہار، میری ساری کی ساری زبانی عبادتیں تیرے لیے ہیں، والطیبات، اور میری ساری جسمانی عبادتیں، بدنی عبادتیں وہ بھی تیرے لیے، اور میری جتنی مالی عبادتیں ہیں جو میں مال سے کرتا ہوں تیری، وہ بھی ساری کی ساری تیرے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حضور یہ نذرانہ پیش کیا تو اللہ نے بھی اپنے حبیب کو مایوس نہیں کیا، اللہ نے بھی جواب دیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے نبی، سلامتی ہو آپ پر اور میری بے پناہ رحمتیں ہوں، میری بے پناہ برکتیں ہوں۔ اب آپ سوچئے، یہ اللہ کی اور اللہ کا جو سب سے پیارا نبی ہے، جس کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی، گفتگو چل رہی ہے، فرشتے بھی سن رہے ہیں کہ چل کیا رہا ہے ماجرا۔ میرے پیارو ذرا غور کرو کہ اللہ کا رسول کائنات کے بنانے والے سے ملنے گیا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو فراموش نہیں کرتا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو نہیں بھولتا ہے۔ ہم اگر کسی معمولی سے حاکم سے ملنے جائیں تو اپنے بیوی بچوں کو بھول جائیں گے، اور وہ اللہ کا رسول جس نے 7 زمین 7 آسمان، جو سارا نظام چلا رہا ہے، اس کو ملنے جانے کے باوجود بھی آپ کو فراموش نہیں کیا، اور فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اے میرے رب، میں اکیلا نہیں ہوں جو تو مجھ پر سلامتی کی بات کر رہا ہے، میرے پیچھے میری گنہگار امت بھی ہے، میری اس امت پر بھی سلامتی فرما دے، اور خصوصاً ان لوگوں پر جو لوگ عبادت گزار ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ اور اس کے رسول کی اس گفتگو کو فرشتے سن رہے تھے۔ فرشتوں نے جب اس گفتگو کو سنا تو سب نے بیک زبان ہو کر کے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود برحق ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ ہم غور کریں اس واقعے کے اندر کہ حق سبحانہ و تقدس کے حضور حاضر ہونے کے باوجود اللہ کا وہ نبی ہم کو نہیں بھولتا ہے، اور ایسے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، ہزاروں واقعات آپ کو احادیث مبارکہ کے اندر ملیں گے کہ ہمارا نبی ہمارے لیے کیا کیا نہیں کیا، کہ موت کا وقت ہے، دنیا سے جا رہے، یا ربی امتی، یا ربی امتی، تکلیف امت کی ہے کہ میری امت، اور امت کا حال یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر کے لغو اور بیکار چیزوں میں پڑی ہوئی ہے، نبی کی سنتوں کو جنازے نکال رہی ہے، یہ امت کا حال ہے۔ نبی رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، امت کو نہیں بھولتی ہے، اور امتی اپنے نبی کو ہر قدم پر فراموش کرے بیٹھا ہے اور کامیابیاں تلاش کر رہا ہے۔ نہیں مل سکتی میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کامیابی اگر آپ کو چاہیے، دنیا آپ کی غلام بن کے رہے گی اگر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ۔ کامیابی صرف اسی میں ہے
اور بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے انعام دیے، ان میں سے ایک سب سے بڑا انعام ہے اللہ نے اپنے حبیب کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ پیش کیا، سورہ بقرہ کی آخری آیات دی، کفر کے علاوہ، شرک کے علاوہ ہر گناہ سے معافی کا اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ میرے نبی تیری امت کفر اور شرک کو چھوڑ کر کے مجھ سے جس چیز کی معافی مانگے گی میں معاف کر دوں گا۔ 50 نمازیں دی گئی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا ملا؟ آپ کو بتایا یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ میں میری امت کو دیکھ چکا ہوں، وہ نہیں پڑھتی، محمد جاؤ واپس کم کرا کے آؤ۔ ایک بار گئے 10 کم ہوئی، پھر گئے 10 کم ہوئی، پھر گئے 10 کم ہوئی، ایسے کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا 0 ہٹا دیا۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس کیا کہ پھر جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے رب کی بارگاہ میں جاتے شرم آتی، میں بہت بار کمی بیشی کرا چکا ہوں، اس لیے میں اتنی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ نے بھی اعلان فرما دیا کہ جو میرا بندہ، جو میرے نبی کا امتی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کے آئے گا، یہ میرا وعدہ ہے، میں اس کو ثواب 50 نمازوں کا ہی دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جس بستر سے آپ اٹھ کر کے گئے تھے وہ جو کا تو گرم ہے، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو لوگوں میں اس واقعے کو بتاتے ہیں، مکہ والوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مختصر وقت میں معراج کا سفر کیا، میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں میں نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا دیدار نصیب فرمایا، جنت اور جہنم کے مناظر کی دکھائے۔ ابو جہل بھی اس بات کو سن رہا تھا، ملعون، اس نے کہا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ میرے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال داغ دیا کہ آپ کبھی مسجد اقصیٰ گئے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ تو تجارت کی غرض سے وہاں پر جاتے رہتے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کا فلاں گنبد کیسا ہے، فلاں کڑی کیسی ہے، فلاں دروازہ کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران پریشان ششدر رہ گئے کہ میں نے ان چیزوں پر تو دھیان دیا ہی نہیں، جس منشا اور مقصد کے لیے مجھے لے جایا گیا تھا میں اس پر لگا رہا۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بے چینی میں مبتلا تھے۔ حق سبحانہ و تقدس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا اور سامنے بیت المقدس تو کر دیا، اور فرمایا کہ محمد بتاؤ کیا پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے گئے، آپ بتاتے گئے، لوگ پوچھتے گئے، آپ بتاتے گئے۔ وہ لوگ کہاں ماننے والے تھے؟ انہوں نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور جادوگر کہہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا بھی انکار کر دیا کہ یہ تو جادوگری کر کے ہم کو تمام باتیں بتا رہا ہے۔ میرے کہ ابو جہل جب آگے چلا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہوا سارا کا سارا ابو جہل نے ابوبکر صدیق سے کہا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس واقعے کی اگر میں نے ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے من وعن نہیں سنا ہے، پوری کی پوری صداقت دیتا ہوں، اسی واقعے کی صداقت دینے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پڑھا۔ واقعہ تو بہت تفصیل ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کے مناظر بھی دکھائے، بہت سے قوموں کے احوال بھی بتائے، بہت سے لوگوں کے حالات بھی بتائے، بہت سے گناہوں کی سزاؤں کو بھی دکھایا، بہت سے اجر و ثواب کو بھی بتایا۔ بہت لمبا واقعہ ہے،
بہرکیف واقعے سے سبق ہم کو یہی ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معراج نبی کو کرائی اس کا منشا اور مقصود یہی ہے کہ مومن کی اصل معراج نماز ہے، انسان نماز پر آ جائے، ساری برائیاں معاشرے سے دھیرے 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 سب صاف ہو جائیں گی۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں معراج کی حقیقت سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور دین حق جو ہے اس کو جان جان کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، بیجا خرافات سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔